بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم رزق میں اضافے کا ایک بہترین نسخہ بیان کریں گے۔ رزق میں اضافے کا ایک بے مثال وظیفہ کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوشش کریں صبح صادق ہوتے ہی یہ تسبیح پڑھ لیں، ورنہ حتی الامکان فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اس کی وجہ سے جماعت میں خلل نہ پڑے۔ اگر بیچ میں جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائیں اور باقی تعداد بعد میں پوری کریں۔ چنانچہ الخصائص کبریٰ کتاب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں نہیں جانتا کہ اس کو کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع فجر صادق کے ساتھ ہو، ورنہ سنت صبح سے پہلے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد صبح صادق ہوتے ہی کر لینا چاہیے، یا سنت فجر سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کریں۔ یعنی فرماتے ہیں، یا تو یہ تسبیح طلوع صبح صادق کے وقت پڑھ لیں یا صبح کی سنتوں کے وقت پڑھیں، اور اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ تسبیح کو چھوڑ دیں، جماعت میں داخل ہوں، اور جو تسبیح رہ گئی وہ جماعت کے بعد پڑھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، خاص طلوع صبح صادق کے وقت اور نہ ہو سکے تو حتی الامکان سنت صبح سے پہلے 100 بار روزانہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف 10 بار۔ اس کا ورد ہمیشہ رہے، اول وقت پڑھنے کی کوشش ہو، مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے۔ اگر آنکھ دیر میں کھلے، سنتیں پڑھ کر اسے شروع کریں۔ اگر بیچ میں جماعت قائم ہو، شریک ہو جائیں اور باقی تسبیح جماعت کے بعد پورا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانوں میں سے ہمیں بھی رزق عطا فرما۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، محنت کرنا انسان کا کام ہے، اور اللہ پر توکل رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان مخلص ہو اور اللہ عز و جل پر توکل رکھے۔ اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، یہ وظیفہ ضرور کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔